السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے آج صبح یعنی 24 فروری کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے مطابق عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹرا وٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ پیمز ہسپتال کے مطابق ڈوز دینے سے قبل کارڈیالوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کیا، جس کے نتائج نارمل آئے۔ ہسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں عمران خان کے وائٹل مستحکم رہے، جبکہ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ پیمز اور شفا آئی ہسپتال کے ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں سارا پروسیجر عمل میں لایا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق معائنے کے بعد عمران خان کو ضروری ہدایات، فالو اپ، مشورے، نسخے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان کی بہنیں مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انہیں عمران خان سے ملنے دیا جائے اور ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف میں اختلافات شدید سے شدید تر ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے پر الزامات لگانا تو معمولی بات تھی، لیکن اب معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے۔ عمران خان رہائی فورس بنانے کے معاملے پر پارٹی تقسیم ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو عمران خان رہائی فورس قائم کرنے سے روکنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے فورس بنانے سے لا تعلقی بھی ظاہر کر دی ہے کہ ان کے سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت کے عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ان کی اہلیہ پر الزامات سے ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ بیرسٹر گوہر نے دو ٹوک انداز میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو خبردار کیا کہ کسی بھی ایسے گروپ کا قیام جسے فورس کہا جائے، سپاہ کہا جائے، خصوصاً اگر اس کے ارکان سے کسی سیاسی مقصد کے لیے حلف لیا جائے تو اسے غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اقدام عسکریت پسندی کے دائرے میں بھی شمار ہو۔ یہ اقدام ایسے ہی ہوگا جس طرح ماضی میں دہشت گرد کالعدم تنظیمیں سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی بن چکی ہیں۔ اسے لشکر جھنگوی کے بعد لشکر خان کا نام بھی دیا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے۔ بیرسٹر گوہر نے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا تاکہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کے اندر اس اقدام کے خلاف سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ سیاسی حلقوں میں اس تجویز کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے 22 فروری کو اس فورس کے ارکان سے حلف لینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب اندرونی اعتراضات کے بعد آخری لمحے پر انہوں نے اسے فی الحال تو مؤخر کر دیا ہے۔ عمران خان، جنہیں ان کے مخالفین طالبان خان بھی کہتے رہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری جب قید تھے، ان کی رہائی کے لیے پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں نے آصف زرداری رہائی کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی، اسی طرح جو ہے نواز شریف کی رہائی کے لیے بھی کمیٹیاں بنی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رمضان کے بعد حلف برداری کا ارادہ رکھتے اس فورس سے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نجی سطح پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس منصوبے نے مرکزی قیادت میں تشویش پیدا کر دی، اختلافات کو بڑھایا ہے۔ فورس یا سپاہ کے نام سے کسی تنظیم کا قیام ریاست کے خلاف بغاوت سمجھا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے مشورہ دیا کہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہونا ضروری ہو تو اس کے لیے صوبائی، علاقائی اور ضلعی سطح پر قانونی سیاسی کمیٹیاں قائم کی جائیں، جیسا کہ ماضی میں سیاسی تحریکوں میں کیا جاتا رہا، تاکہ آئینی پیچیدگیوں، قانونی موشگافیوں سے بچا جا سکے، گرفتاریوں سے بچا جا سکے۔ یہ معاملہ حالیہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نمایاں طور پر زیر بحث آیا تھا، جہاں شرکاء کو اس موضوع پر عوامی سطح پر تبصرہ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت اس ممکنہ طور پر جو نقصان ہے اس کے نتائج جو ہیں اسے اس تنازع کو محدود کرنے کی یعنی کوشش کر رہی ہے۔ یہ واقعہ پی ٹی آئی کے اندر حکمت عملی کے حوالے سے بڑھتے ہوئے اختلافات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب پارٹی ایک پیچیدہ سیاسی ماحول کا سامنا کر رہی ہے، دباؤ کا سامنا کر رہی ہے حکومتی،
اس وقت بعض رہنما جارحانہ انداز سے متحرک ہونے کے حامی ہیں، جبکہ دیگر محتاط اور قانونی طور پر قابل دفاع راستہ اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں، اور یہی آپس کے شدید اختلافات ہیں۔ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کے مطابق وزیر اعظم سہیل آفریدی کو رہائی فورس قائم کرنے کا آئیڈیا جو رپوش پی ٹی آئی کے رہنما ہے مراد سعید انہوں نے دیا۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے لیے بھی جو ان کا نام ہے مراد سعید نے ہی عمران خان کو پیش کیا تھا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ سہیل آفریدی کو اسے ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ابھی تک ہو سکی عمران خان سے۔ پی ٹی آئی اس وقت اپنی سیاسی تاریخ کے ایک نہایت نازک اور پیچیدہ مرحلے سے گزر رہی ہے۔ جماعت کے اندر اختلافات اس حد تک شدت اختیار کر چکے ہیں کہ رہنما ایک دوسرے پر غداری کے سنگین الزامات عائد کرتے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ پارٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے مرکز میں پارٹی کے بانی عمران خان کی گرفتاری اور رہائی کا معاملہ سر فہرست ہے، جو نہ صرف قانونی اور سیاسی اہمیت رکھتا ہے بلکہ پارٹی کے داخلی اتحاد کا بھی امتحان بن چکا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی کو عملی طور پر قیادت کے خلا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ مختلف رہنماؤں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور عبوری ڈھانچہ قائم کیا گیا، لیکن حتمی فیصلوں کے اختیار، پالیسی سازی اور سیاسی سمت کے تعین میں واضح مرکزیت اور اعتماد نظر نہیں آتا۔ یہی جو اختلاف ہے یا ابہام ہے وہ گروپوں میں تقسیم ہو گیا، مختلف دھڑے ہیں، گروپ ہیں، اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، جس سے پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں کارکن جو مایوس ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کا جو بیانیہ ہے اور جو حکمت عملی ہے اس میں بھی تضاد اختلافات ہیں۔ ایک حلقہ جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف سخت موقف برقرار رکھا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ اپنے سیاسی مقصد حاصل کر کے۔ دوسری طرف جو حلقہ ہے وہ مفاہمت، مذاکرات اور قانونی و پارلیمانی راستہ اختیار کرنے کا کو جو وہ درست سمجھتا ہے۔ یہ دو مختلف جو رائے ہیں اس نے پارٹی کے کارکنان کو، ہمدردوں کو، عوام کو کنفیوژ میں مبتلا کر دیا اور بد اعتمادی زیادہ پھیل رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر بھی مکمل اتفاق رائے موجود ہیں۔ کچھ رہنما سمجھتے ہیں کہ بھرپور عوامی تحریک اور احتجاجی سیاستی رہائی کا مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ علیمہ خان بھی یہی کہتے ہیں، جبکہ دیگر کے نزدیک مثلا بیرسٹر گوہر کے نزدیک قانونی چارہ جوئی، عدالتی کارروائی اور سیاسی مفاہمت حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ اس اختلاف نے پارٹی کی توانائی کو ایک سمت میں مرکوز ہونے سے روک کے رکھا ہے۔ حکومتی دباؤ کے نتیجے میں کچھ رہنماؤں نے ظاہر ہے اپنے بیانات میں نرمی لائے ہیں، کچھ سختی لائے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے تحریک انصاف کو تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں متعدد رہنما مختلف کیسز کا سامنا کریں، جیلوں میں بند ہیں، جس کے باعث ان کے طرز عمل میں بھی فرق آیا ہے۔ کچھ نے جارحانہ بیانیہ جو ہے وہ اختیار کر لیا، کچھ محتاط ہو گئے اور مصالحت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا خاص کر وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے کنٹرول میں رہا ہی نہیں۔ ہر سوشل میڈیا کا یا یوٹیوبر جو ہے وہ اپنا ایک بیانیہ لے کے چل رہا ہے۔ بہرحال اس بارے میں اختلافات شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت قیادت کے خلاف حکمت عملی کے اختلافات، قانونی دباؤ اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باعث شدید اندرونی کشمکش کا شکار ہے۔ عمران خان کی رہائی پارٹی کے لیے اتحاد کی بنیاد بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے واضح مشترکہ اور متفقہ حکمت عملی ناگزیر ہے، اور وہ کون بنائے گا؟ اگر پارٹی قیادت اختلافات کو سنبھالنے اور ایک کوئی سمت متعین کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو یہ تقسیم جو ہے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ عمران خان کی رہائی کا معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اب میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ دو گروپ موجود ہے، ایک مفاہمت کو بہتر سمجھتا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ سمجھتا گروپ جو ہارڈ لائنر کہہ لیں کہ طاقت کے اسٹریٹ پاور کے مظاہرے کے بغیر عمران خان کو رہا کرانا ممکن نہیں ہے، اسی لیے ایک فورس بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا پارٹی ایک جو وزیر اعلیٰ کے پی کے فورس بنانا چاہتے وہ بنا سکیں گے، یا بیرسٹر گوہر جو انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی فورس نہ بنائی جائے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ علیمہ خان کا جو ووٹ ہے، عمران خان کی بہنوں کا مطلب وہ ووٹ ہے سی ایم کے پی کے ساتھ۔ عمران خان کی بہنیں، علیمہ خان سب یہ چاہتے ہیں کہ فورس بنائی جائے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا شروع میں کہ بیرسٹر گوہر کوشش کر رہے ہیں راجہ ناصر عباس کے ساتھ بھی مل کے، محمود خان چکزئی کو بھی انہوں نے پیغام دیا، دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بھی پیغام دیا، پی ٹی آئی کی دوسری
جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کیا اور کوشش یہی ہے کہ ایسی فورس نہ بنائی جائے جس سے ریاست کے خلاف ایک نئی جنگ شروع ہو جائے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔